بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوال و جواب، آپ کے سوال اور ان کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آئیے آپ کے سوال کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے یعنی پیغام نکاح دیا ہے، لیکن اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے، تو کیا اس کو نکاح کا پیغام دے سے شادی کرنا درست ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پوزیشن لکھی۔ پوزیشن یہ ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کیا، پھر اس عورت کو طلاق دے دیا، پھر اس عورت نے کسی اور سے شادی کیا اور اس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی جس عورت سے شادی کیا تھا وہ مطلقہ ہونے کے بعد دوسرے آدمی سے اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جس نے طلاق دیا تھا، اس نے اپنی دوسری شادی کی، طلاق دینے والے آدمی نے دوسری شادی کی، اور اس عورت سے اس کو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ لڑکی کسی اور آدمی سے پیدا ہوئی ہے، اس بیوی سے جو اس کے باپ کی بیوی تھی، اور یہ کسی اور ماں سے پیدا ہوا ہے، یعنی اپنے باپ کی دوسری کسی اور بیوی سے پیدا ہوا یہ لڑکا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ نکاح درست ہے کہ نہیں؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ نکاح درست ہے، اس لیے کہ یہ لڑکی کسی اور باپ سے آئی ہوئی ہے، اس کے باپ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ آیت لمبی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے 24 تک میں یہ فرمان تفصیل سے آیا ہوا ہے کہ کن عورتوں سے شادی کرنا درست ہے اور کن سے درست نہیں ہے۔ تو جن کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ کہ نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے والدین نے نکاح کیا ہے، اور پھر دوسری آیت میں بتایا گیا 23ویں میں کہ تمہاری مائیں، اور ایک تو یہ ہے کہ باپ کی منکوح ہے، یعنی آپ کی ماں نہیں ہے، باپ کی بیوی تو ہے لیکن آپ کی ماں نہیں ہے، اس سے بھی شادی آپ کی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور اسی طرح سے بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور اسی طرح سے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری بہنیں جو دودھ پلائی ماں کی طرف سے آتی ہیں، اور ویسے ہی تمہاری عورتوں کی بیویاں یعنی تمہاری ساس، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں سے ہیں جو تمہارے گود میں پلی ہیں، جن کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی اور تم ان کے ساتھ تھے، یعنی ان عورتوں کے ساتھ۔ اگر تم عورتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارے ہو تو پھر وہ لڑکیاں جو تھیں جن کو تمہاری گود میں ہیں تمہاری عورتوں سے، تو پھر وہ حرام نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تمہارے بچوں کی بیویاں یعنی بہویں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کے درمیان اکٹھائی رکھ کے شادی کرو، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور ایسے ہی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں، یہ محرمات کی تقسیم بیان کی، کتنی چیزیں، اتنی عورتیں، اتنی قسم کی عورتیں حرام ہیں، لیکن ان قسموں میں یہ لڑکا اور لڑکی نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑکی نہ تو اس کے باپ کی بیٹی ہے، نہ اس کے ماں کی بیٹی ہے، نہ اس کے بھائی اور بھتیجا اور وغیرہ کے ساتھ کہیں جڑتی ہے، وہ تو کسی اور آدمی کی بیٹی ہے، اور یہ بیٹا بھی اس لڑکی کا نہ تو بھائی ہے، ماں، اس لیے کہ ماں تو شریک نہیں اس کے ساتھ، ماں تو دوسری ہو گئی، تو نہ ماں میں شریک ہوتی ہے، نہ باپ میں شریک ہوتی ہے، نہ خون کے رشتے میں آتی ہے، اور نہ دو بہنیں اور بھائی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ پھوپھی خالہ کسی رشتے میں آتی ہے، تو یہ شادی درست ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا جس میں ایک آدمی ایک بیوی سے شادی کرتا ہے، پھر وہ بیوی یعنی طلاق دے دیتا ہے، پھر یہ عورت جو ہے کسی اور کے نکاح میں جاتی ہے، وہاں اس کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ بیٹی ہے، اور پھر وہ پہلا آدمی جس نے شوہر نے شادی کر کے طلاق دیا تھا وہ دوسری بیوی سے شادی کرتا ہے، اس کے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، پھر یہ لڑکا جب اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو
اس کے اس بیوی کی عورت لڑکی ہے جس کو اس نے طلاق دے دیا تھا اور لڑکی جا کے کسی اور شوہر سے پیدا ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان نکاح حرام نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ان کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو قرآن مجید میں جو جن عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے ان کی کیا تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی پڑھی، لیکن اس کی تفصیل ہمیں اگر آپ کچھ بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ تو آئیے ہم جواب میں پھر اس آیت طرف لوٹ کر آتے ہیں جو سورہ نساء کی آیت 22 سے 24 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور وہ پوری آیت ہے۔ لیکن ہم یہ بتانا ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اور آدمی پر شادی کے لیے جو حرمت آتی ہے وہ 3 راستوں سے آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے درمیان بیان کیا ہے۔ ایک تو نسب کے راستے سے آتی ہے، اور ایک کے دودھ پینے کے راستے سے آتی ہے، رضاعت جس کو کہتے ہیں، اور تیسرا حرمت کا سبب وہ شادی کرنے کی وجہ سے آتی ہے، تو جس کو مصاہرت یا ہے کہ رشتے ازدواج منسلک ہونے کے بعد کچھ محرمات پیدا ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے تھوڑی تفصیل ہر ایک کی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تو یہ بتایا رہے اللہ تعالیٰ کہ ان عورتوں سے شادی جس سے آپ کے باپ نے کیا ہو یا آپ کے دادا نے کیا ہو، یعنی آپ کی ماں یا آپ کی دادی یا آپ کے باپ کی منکوحہ، یعنی عورت جو اس کے نکاح میں رہ چکی ہو، یا دادی جو آپ کے دادا یا دادی یعنی آپ کے باپ کی ماں نہ صحیح لیکن آپ کی دادیوں میں آتی ہے، لیکن باپ کے نکاح میں رہ چکی ہو، یہ باپ چاہے باپ ہو چاہے پردادا تک پہنچ جائے، اور یہ چاہے باپ ہو یا نانا ہو، یعنی نانی کے رشتے میں بھی نانی ہے اور نانی یا نانا کی دوسری بیوی ہے، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم سے تفصیل بیان کی، ماں، بہنیں، بے اور بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ سب کا جو تذکرہ ہے یہ 7 قسم کا تذکرہ ہے۔ ان میں ان کی تفصیل یہ کہ ماں حرام ہے، چاہے ماں یا اس کے درجے میں دادی ہو یا نانی ہو، یہ ہیں۔ اور اسی طرح سے لڑکیاں حرام ہیں، چاہے یہ لڑکیاں آپ کی ہوں یا آپ کے لڑکے کی لڑکیاں ہوں، یہ لڑکیاں ہی آپ کی ہوں یا آپ کے لڑکے کی لڑکیاں ہوں، یا اسی طرح سے آپ کے بیٹیوں کی لڑکیاں ہوں، آپ کے لڑکیوں کی لڑکیاں ہوں، آپ کی لڑکی ہو یا آپ کے بیٹے کی لڑکی ہو یا آپ کے بیٹی کی لڑکی ہو، یہ سب لڑکیاں حرام ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی بہنیں ہیں، چاہے بہنیں حقیقی اور سگی ہوں، یا ایک ہی باپ شریک یا ماں شریک بہن ہو، یعنی باپ الگ الگ ہوں یا ماں الگ الگ ہو لیکن اس کے ساتھ یہ چلے گا، یہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی عماتکم جو کہا گیا آپ کی پھوپھیاں، تو پھوپھیاں چاہے یہ باپ کی بیٹیاں ہوں، باپ کی بہنیں ہوں، باپ کی بیٹی نہیں، باپ کی بہنیں ہوں یا دادا کی بہنیں ہوں، یہ سب بھی آپ کی پھوپھیوں کے لفظ میں شمار ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سگی ہوں اور چاہے باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، باپ شریک ہوں چاہے ماں کی طرف سے ہوں۔ ایسے ہی خالائیں جو ماں کی بہنیں ہوتی ہیں یہ بھی حرام ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں یعنی سگی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، یہ سب بھی ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی خالہ جو ہوتی ہے، یہ آپ کی جو خالہ ہے اور خالہ سے جو کرنے والی چیزیں ہیں یہ سب بھی خالہ کے درجے میں آتی ہیں۔ اور بہن کی بھائی کی بیٹیاں جو ہیں، چاہے بھائی کی بیٹیاں ہوں یا بھائی کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہوں، اس طرح سے ہوں، یا سگے میں ہوں یا کہ باپ یا ماں شریک ہوں، یہ سب بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی بنات الاخت جو ان کو کہا کہ بنات اخواتکم، یعنی بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، تو یہ بھانجیاں بھی ہیں، یہ سب یہ 7 قسم کی ہیں جو آپ کے رشتے میں خاندان سے آپ کی طرف یہ نسبت ہوتی ہے اور ان میں حرمت آتی ہے۔ آئیے ہم اور بتانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ تمہاری مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ہے یا تمہاری بہنیں جو تمہاری دودھ کے ساتھ شریک رہی ہیں،
یہ بھی حرمت میں آ جاتی ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا ہوا ہے اس کا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے بھی وہی حرمت ملتی ہے جو نسب سے حرمت ملتی ہے۔ یعنی اس طرح سے پھر وہ ساری قسمیں جو ہم نے بیان کی ہیں، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھوپھی، یہ سب بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں، وہ ساری حرمت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تفصیل میں جائیں گے تو لمبی بات ہوگی۔ ایسے اللہ فرمایا امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، یہ ساسیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ساس جو ہے یعنی وہ ایک شادی کے رشتے سے جو حرمت آتی ہے وہ ساس میں آتی ہے، اور بھی تفصیل بیان کریں گے۔ تو آدمی کی جو ساس ہے اور ساس کی جو ماں ہے، اسی طرح سے وہ بھی اس میں آتی ہے، یعنی اس کی جو نانی بن سکتی ہے اس عورت کی، یہ سب بھی حرمت میں آ جاتی ہیں۔ اور آدمی اگر کسی عورت سے شادی کر لیتا ہے لیکن شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ دخول نہیں، یعنی اس کے گھر رات نہیں گزارتی ہے، تو یہ حرمت پھر منتشر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن کی جو تقسیم ہے یہ اس میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لڑکیاں جو آپ کی بیوی کی ہوتی ہیں اور آپ کی گود میں رہتی اور پلتی بڑھتی ہیں، اگر ان عورتوں کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہے تو پھر یہ ان کی حرمت بھی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو پھر حرمت اس میں منتشر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللاتی ربائبکم اللاتی دخلتم ربائب فی حجورکم کا جو لفظ ہے کہ آپ کی گود میں پلی بڑھی ہوں، یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرط اغلبی ہے، یعنی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ہے تو بیٹی دوسرے کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ رہتے سہتے پلتے بڑھتے بیٹی کے درجے میں مانی جاتی ہے، لہذا اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بیویوں کا یعنی بہوؤں کا تذکرہ آیا ہوا، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی جو عورتیں ہیں، تو اس سے چاہے بیٹے کی عورت ہو چاہے بیٹے کے بیٹے کی عورت ہو، یعنی پوتے کی عورت ہو، یہ سب بھی حرمت میں آتی ہیں۔ اور ایسے ہی اگر مان لیجئے یہ اسباب جو ہم نے بیان کیے ہیں، یہ سب یہ یعنی نسب سے یا رضاعت سے یا شادی کرنے سے، یہ سارے اسباب کی بنیاد پر جن کا تذکرہ ہم نے کیا، وہ آیت کی مناسبت سے وہ لگ بھگ کچھ 14 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو حرمت میں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان کو حرمت میں بقیہ ایک بات اس میں انتجمع بین الاختین کا بھی آیا ہوا حدیث میں، اس کو ہم نے بیان نہیں کیا آیت میں، انتجمع دو سگی بہنوں کو آپس میں اکٹھا نکاح میں رکھا نہیں جا سکتا، اس کی بھی حرمت ہے، لیکن یہ حرمت تعبیدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جب ایک ہی ہو اور ایک مر جائے تو دوسرے سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اکٹھا دونوں کو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان اکٹھا نہ کیا جائے، یہ بھی اسی طرح سے ہے، اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان بھی اکٹھا نہ کیا جائے، یعنی دونوں کو اکٹھا نہ رکھا جائے، یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے۔ لیکن جب الگ الگ ہوں تو جائز ہے، اکٹھا کر لیجئے تو جائز نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مر چکی ہو اس کے بعد شادی دوسرے سے ہوتی تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر خالہ کی بیٹیاں ہیں، ایک خالہ کی بیٹی ایک پھوپھی کی بیٹی ہے، تو اس میں کچھ حرمت نہیں ہے، تو دونوں جائز ہیں۔ آئیے اس آیت کی ایک لمبی تفصیل تھی، اس میں ہم بہت اختصار سے کام لیا ہے، دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سوکھی ہوئی نجاست جو ہے انسان کی جسم پر یا کپڑے پر اثر کرتی ہے؟ ان کی تفصیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس سے بچہ زمین پر پیشاب کر دیتا ہے اور بچے کا پیشاب سوکھ جاتا ہے اور دھویا نہیں جاتا ہے، خشک ہو چکا ہے، پھر کوئی آدمی آتا ہے اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے یا اس پر پیر رکھ کر گزر جاتا ہے، تو کیا اس کی وہ ناپاکی اس کے پیر پر یا بیٹھ جانے پر اس کے کپڑے پر لگ جاتی ہے؟ تو جواب میں ہم کہیں کہ نہیں لگتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کو سوکھی نجاست جو خشک ہو چکی ہے، خشک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چھونے سے آپ کے ہاتھ میں نہیں لگے گی، آپ کے کپڑے میں نہیں اثر کرے گی، تو ایسی نجاست سے کپڑا یا جسم نجس نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ صحابیات جو دور سے مسجد میں آتی تھیں اور انہوں نے شکایت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ادھر سے آتے ہیں دور سے، مدینہ کی بستی میں جو آبادی عوالی وغیرہ میں تھی، وہاں سے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے
یعنی کپڑوں کا ہمارے دامن جو ہے کپڑوں کے جو نیچے کا حصہ زمین پہ گھسٹتا رہتا ہے اور اس میں سے خشکی یعنی گندگی لگ جاتی ہے لیکن وہ خشک ہوتی ہے، تو آپ نے کہا اس پر کچھ اعتراض نہیں کیا، آپ نے کہا کہ طاہرھا ما بعدھا، یعنی وہاں لگ گئی اس کے بعد پھر وہاں مٹی سے گزرتی ہو تو مٹی لگنے کے بعد وہ پاک ہو جاتی، یعنی اس نجاست تو لگی ہی نہیں ہے، چھو جانے سے اس میں نجاست نہیں آتی ہے۔ تو گویا کہ اس طرح سے اگر خشک نجاست کہیں ہو، پیشاب سوکھ گیا اس پہ سے آپ گزر جاتے ہیں تو، اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ حمام میں جاتے ہیں، آپ کو شبہ رہتا ہے کہ یہاں پیشاب کا قطرہ کہیں گرا ہوگا لیکن خشک ہے اور آپ کا پیر بھی خشک اور آپ گزر جاتے ہیں تو اس سے نجاست نہیں آتی ہے، وہ پاکی اور طہارت باقی رہتی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کہوں اور پھر فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلا جاؤں، یا ہے کہ کھڑا ہو کر میں دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا پڑھوں یا کہ نہ پڑھوں، یعنی میں حیرت میں ہوں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ میں ہمیں کہیں کہ جب آپ مسجد میں آئیں اور امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پائیں تو یا کہ کسی اور بھی حالت میں پائیں، سجدے میں پائیں، تو یا کہ سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد وہ کھڑے ہو چکے ہوں، تو حدیث میں آیا کہ جب مسجد میں آؤ تو جس طرح سے امام کو پاؤ اسی طرح سے ہو جاؤ، جو تم سے چھوٹ جائے جو پاؤ وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو آپ کو بھی اس حالت میں پہنچنے پر امام جس پوزیشن میں اس میں آپ کو چلا جانا چاہیے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اس پوزیشن میں آپ کھڑے ہو کر اگر دعائے ثنا پڑھیں گے نماز میں داخل ہونے کے لیے، جب تک امام صاحب اللہ اکبر کے بجائے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ دیں گے تو آپ کو نہ دعائے ثنا ملے گی، نہ سورہ فاتحہ ملے گی، نہ کوئی چیز، تو آپ کو تو جس پوزیشن میں اس میں ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلا حکم ہے، امام صاحب کو جس پوزیشن میں پاتے ہیں اسی پوزیشن میں ہو جانا چاہیے، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ پوزیشن جو ہے یہ پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو دیکھتے ہی وہیں سے ہو جائیں دروازے پر سے، نہیں، جب آپ صف میں آ جائیں کھڑے ہو جائیں، پھر امام صاحب کو رکوع میں تو آپ رکوع میں جائیں، یا امام صاحب کھڑے ہیں تو یعنی رکوع کے بعد اس سے ہو جائیں، یا سجدے میں چلے جائیں۔ اور بہت سے لوگوں کو تنبیہ کر دینا بھی چاہیے یہاں پر، کچھ لوگ آتے ہیں دیکھتے امام صاحب بھی تو سجدے میں آ جائے، اس کو انتظار کرتے ہیں یا کہ تشہد میں تو انتظار کرتے کھڑے رہتے نہیں بیٹھتے، حالانکہ حدیث میں حکم ہے کہ جس پوزیشن میں امام صاحب کو دیکھو اسی میں تمہیں ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کو بھی یہاں پر مسجد میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہیے، تکبیر تحریمہ باندھیے، پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر پھر سے کہیے اور رکوع میں ہو جائیے، آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل ہم کسی اور وقت میں بیان کریں گے کہ آپ کی رکعت کیسے ہو جائے گی اور اس کے لیے کیا دلیل ہے، لیکن جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہمیں بھی یہ موقع دے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ان باتوں کو بتا سکیں دوبارہ، اور آپ ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب ہم دیتے رہیں، اور اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون فرمائے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔